ایک نیا انٹرسٹیلر آبجیکٹ جو ہے وہ دریافت ہوا ہے. اب اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ انٹرسٹیلر ہے؟ تو ذرا اس سلسلے میں ذرا بات کرتے ہیں. تو ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا جو نظام شمسی ہے، جو ہمارا سولر سسٹم ہے، اس کے اندر سورج ہے، پھر سیارے بھی ہیں جیسے زمین، مریخ یا سیٹرن، جوپیٹر وغیرہ، اور پھر بہت سارے پتھر ہوتے ہیں جن کو ایسٹرائڈز کہتے ہیں، چھوٹے بھی اور بڑے سائز کے بھی ہوتے ہیں جو سیریز وغیرہ ایسٹرائڈ ہے. اور پھر کامٹس ہیں. کامٹس جو ہیں وہ دمدار ستارہ، وہ آؤٹر ایجز کے اوپر ہوتے ہیں اور بہت دور بھی اورٹ کلاؤڈ ایک حصہ ہے، وہاں پر وہ کامٹس ہوتے ہیں، اور وہ بیسکلی ایک لحاظ سے وہ اس کو کہتے ہیں ڈرٹی سنو بال. اور وہ کبھی کبھار جب وہ ہمارے نظام شمسی کی طرف اندر کی طرف آتے ہیں تو جو سورج کی گرمی ہوتی ہے وہ اس کو ایواپوریٹ کرتی ہے اور اس کی ایک بڑی ساری ایک دم سی بن جاتی ہے جو اس کا مٹیریل کو ایواپوریٹ کرتی ہے. تو یہ تو تمام جو ہیں وہ ہمارے اپنے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے اپنے سولر سسٹم یا ہمارے اپنے نظام شمسی کے ممبرز ہیں. مگر ہماری جو سورج ہے وہ نظام شمسی کے ساتھ، وہ ہماری کہکشاں ملکی وے، جس کے اندر تقریباً 200 ارب ستارے ہیں ہمارے سورج جیسے، وہ اس کے گرد گھوم رہا ہے. اور اب اس کے درمیان میں، ستاروں کے بیچ میں بھی کچھ چیزیں موجود ہیں. پتھر بھی اس طرح کے موجود ہو سکتے ہیں، کامٹس بھی ہو سکتے ہیں، روگ پلینٹس بھی ہو سکتے ہیں. تو کبھی کبھار خیال یہ ہے کہ اس قسم کے جو آبجیکٹس ہیں جو ستاروں کے بیچ میں ہیں، یعنی کہ انٹرسٹیلر سپیس میں ہیں، وہ ہمارے نظام شمسی کے اندر سے بھی گزر سکتے ہیں. تو یہ بیسکلی ڈیفینیشن ہے انٹرسٹیلر آبجیکٹ، اگر ہم اس کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں کہ وہ ہمارے نظام شمسی سے گزر رہا ہے. ہمیں ایگزیکٹلی نہیں پتا کہ کتنے آبجیکٹس جو ہیں وہ ایک وقت میں، کتنے پتھر، کتنی چھوٹی سی چیزیں جو ہیں وہ ایک وقت میں نظام شمسی سے، یہ جو انٹرسٹیلر ہیں، وہ گزر رہے ہیں. لیکن اب یہ تیسرا آبجیکٹ ہے جو ہمیں پتہ چلا ہے کہ وہ واقعی انٹرسٹیلر سپیس سے آیا ہے. اور اب خیال یہ ہے کہ میں بہت سارے اور آبجیکٹ سے ملنا شروع ہو جائیں گے، خاص طور سے ویرا روبن آبزرویٹری کے سلسلے میں. اور اگر آپ نے اس کے سلسلے میں ایک اور کائناتی کامنٹ چیک کرنا ہے تو ویرا روبن کا آپ وہ چیک کریں. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہمیں کیسے پتہ کہ یار یہ جو پتھر ہے یا یہ جو کامٹ ہے یا یہ جو چیز ہے وہ انٹرسٹیلر ہے. تو اس کا تعلق جو ہے وہ ان کے آربٹ سے ہوتا ہے. تو جیسا میں نے کہا کہ یہ جو ابھی نیا ایک لحاظ سے کامٹ ہے، انٹرسٹیلر کامٹ ہے، وہ دریافت ہوا، اس کا نام ہے 3I ایٹلس. ایٹلس جو ہے یہ آبزرویٹری سسٹم ہے جس نے اس کو دریافت کیا، اور 3I کا مطلب ہے کہ یہ تیسرا انٹرسٹیلر آبجیکٹ ہے. تو I جو ہے وہ انٹرسٹیلر سے ہے. اب 2017 میں 2017 میں پہلی دفعہ ایک آبجیکٹ دریافت ہوا تھا جس کا نام دیا گیا تھا اوموا موا. یہ نیٹو لینگویج میں اس کو اسکاؤٹ کہتے ہیں، نیٹو ہوائین میں. وہ پہلی دفعہ دریافت ہوا تھا جو ہمیں پتہ تھا کہ وہ انٹرسٹیلر سپیس سے آیا ہے. اور اس کے بعد 2019 میں ایک اور 2I بورسوف. تو اوموا موا ہے 1I اوموا موا، 2I بورسوف، اور اب 3I ایٹلس. کیسے پتہ کہ یار یہ جو پتھر ہے وہ ہمارے اپنے نظام شمسی کا نہیں بلکہ وہ باہر سے ہے؟ تو یہ اس کا تعلق جو ہے وہ ان کے آربٹ سے ہے. تو اگر میں کوئی کافی تیزی کے ساتھ میں ذرا آپ کو تھوڑی سی بات کر لوں آربٹس کے سلسلے میں، یہ اگر آپ نے فزکس یا آپ نے جیومیٹری لی ہو اس میں آپ کو پتہ ہوگا آربٹس کے سلسلے میں. تو اگر آپ کا آربٹ جو ہے وہ بالکل سرکولر ہے، گول ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ اس میں جو اس کی ایسنٹرسٹی ہے، اس کا جو ایلونگیشن ہے وہ 0 ہے. اور الپسز جو ہوتے ہیں، الپٹیکل آربٹ جو ہوتا ہے، اس میں اس کی ایسنٹرسٹی ہوتی ہے 0 اور 1 کے بیچ میں. لیکن آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر الپٹیکل آربٹ ہے تو وہ کسی بھی چیز کے گریوٹی سے وہ باؤنڈ ہے. تو ہمارے نظام شمسی میں سورج کے گرد جو سیارے گھومتے ہیں ان کا ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً سرکولر آربٹس ہوتے ہیں لیکن ہر کے سے وہ الپٹیکل ہے، رائٹ. تو ان کی ایسنٹرسٹی جو ہے وہ 0 اور 1 کے بیچ میں، لیکن بیسکلی وہ 0 کے قریب ہے. لیکن جو کامٹس آتے ہیں ان کا زیادہ الپٹیکل آربٹ ہوتا ہے تو ان کی ایسنٹرسٹی جو ہے وہ 0 سے آگے کی طرف ہوتی ہے، لیکن 1 سے کم، کیونکہ وہ باؤنڈ ہوتے ہیں. اگر آپ کی ایسنٹرسٹی 1 ہو تو اس کو کہتے ہیں پرابولا.
ٹھیک ہے. تو وہ آپ کا ایک لحاظ سے وہ بالکل تیزی سے بھی باہر نہیں جا رہا اور وہ پوری طرح سے باؤنڈ بھی نہیں ہے, اس کو ہم پیرابولا کہتے ہیں. اور اگر اس کی سینٹرسٹی ایک سے زیادہ ہے اس کو کہتے ہیں ہائپربولا, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آبجیکٹ بالکل گریوٹی کے حساب سے باؤنڈ نہیں. تو یہ جو اومواموا, ون آئی اومواموا, جو پہلا آبجیکٹ دریافت ہوا تھا اس کی سینٹرسٹی تھی تقریباً 1.2. اس کا مطلب یہ ہے ہمیں پتا تھا کہ وہ ہمارے نظام شمسی سے باؤنڈ نہیں, اور جب وہ ڈیٹیکٹ ہوا تھا تو وہ آلریڈی ہمارے نظام شمسی سے باہر کی طرف جا رہا تھا. بورسوف, 2i بورسوف, اس کی سینٹرسٹی تھی تقریباً 3 سے تھوڑا اوپر, تو وہ بھی ان باؤنڈ تھا اور وہ یقیناً وہ بھی باہر جا رہا تھا. یہ جو اب تیسرا دریافت ہوا ہے 3i ایٹلس, ایٹلس جو ہے یہ ایک آبزرویشن سسٹم ہے, ٹیلیسکوپ کا سسٹم ہے جو ڈیٹیکٹ کرتا ہے ایسٹرائڈز وغیرہ کو. اس کی جو اسینٹرسٹی ہے وہ ہے 6.2. تو یہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ بالکل باؤنڈ نہیں ہمارے نظام شمسی سے, بلکہ یہ بے حد تیزی سے چل رہا ہے. اس کی جو سپیڈ ہے وہ تقریباً ہے 60 کلومیٹرز پر سیکنڈ, 60 کلومیٹر فی سیکنڈ. یعنی کہ اگر آپ نے لاہور اور اسلام آباد جانا ہو تو اس کو جو ہے کچھ 4-5 سیکنڈ لگیں گے, 5 سیکنڈ لگیں گے اس کو ایک لاہور سے اسلام آباد جانے میں. تو یہ ہمیں پتہ ہے کہ اس کا جو, یعنی کہ یہ ہم سے ہمارے سولر سسٹم سے باؤنڈ نہیں, بلکہ اس کا جو آربٹ ہے یہ بھی آپ دیکھیں گے کہ اس کا جو آربٹ ہے یہ جو ہمارے اندرون نظام شمسی کی طرف آ رہا ہے, یہ جوپیٹر کے قریب تھا جب دریافت ہوا, لیکن ہمارے سورج کی جو گریوٹی ہے وہ اس کو زیادہ تنگ نہیں کرے گی. وہ مارس کے قریب سے گزرے گا, جب سب سے قریب ہوگا وہ ہمارے سورج کے, اور اس کا آربٹ ہلکا سا بینڈ ہوگا اور وہ چلتا چلا جائے گا. تو اس میں یہاں پر جو ایک اچھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ اس کو دریافت ہوا ہے جب وہ ہمارے نظام شمسی کے قریب آ رہا ہے, ہمارے قریب آ رہا ہے, تو ہم اس کی تصویریں لے سکتے ہیں. سپٹمبر میں اس کا کلوزسٹ ڈسٹنس ہوگا, سب سے قریب وہ آئے گا جب وہ مارس کے قریب ہوگا. لیکن ہمارے لیے بدقسمتی یہ ہے کہ وہ سورج کی طرف ہوگا, ہم اس کی تصویریں نہیں لے سکیں گے. لیکن مریخ پر, مارس کے اوپر آربٹنگ اسپیس کرافٹس ہیں جہاں پر وہ تصویریں لے سکتے ہیں. تو ارادہ یہ ہے کہ وہ ٹیلیسکوپس جو ہیں وہ اس انٹرسٹیلر کامٹ کی تصویر لیں گی, اور دسمبر میں یہ دوبارہ سے ویزیبل ہوگا زمین سے, اور پھر ہم اس کو دیکھ سکیں گے. ہو سکتا ہے کہ کیونکہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ کامٹ جیسا آبجیکٹ ہے, کیونکہ اس میں کچھ گیسز جو ہیں وہ نکل رہی ہیں, ہو سکتا ہے کہ اس کی دم بن جائے لمبی ساری. ابھی ہمیں اس کے ایگزیکٹ سائز نہیں پتہ, خیال یہ کہ کافی بڑا آبجیکٹ ہے یہ 10 کلومیٹر جتنا, اور شاید اس کی جو ہے وہ کامٹ ٹیل بن جائے گا. کامٹ ٹیل بن جائے تو بہت ہی خوبصورت ہوگا, زبردست ہوگا, اور یہ انٹرسٹیلر کامٹری ٹیل ہوگی. تو یہ ایک انٹرسٹنگ آبجیکٹ ہے. یہ ایک لحاظ سے ہم باہر اپنے نظام شمسی سے باہر کے ہم سیمپلز تو نہیں لے سکتے, لیکن یہ ایک طریقہ ہے اسٹڈی کرنے کا کہ انٹرسٹیلر اسپیس میں کس قسم کے آبجیکٹس موجود ہیں. کیا یہ 3i ایٹلس جو ہے کسی اور نظام شمسی کا حصہ تھا اور وہ وہاں سے ایجیکٹ ہو گیا؟ کیا یہ خالی جو انٹرسٹیلر اسپیس ہے اس میں جو گیسیس نیبولے ہیں, کیا وہ بغیر کسی سولر سسٹم کے بنا تھا اور وہ بیچارہ جو ہے وہ مختلف جگہوں سے وہ چکر لگا رہا ہے؟ ان چیزوں کا ابھی ہمیں نہیں پتہ. جو اسٹڈیز ہوں گی وہ ہمیں یہ بتائیں گی کہ اس کی جو کمپوزیشن ہے, یہ جو انٹرسٹیلر کامٹ ہے اس میں اور ہمارے نظام شمسی کے جو کامٹ ہیں ان میں کیا فرق ہے. تو یہ ہمیں بتائے گی کہ ہمارے نظام شمسی میں کس طرح سے چیزیں بنتی ہیں, انٹرسٹیلر اسپیس میں کس طرح سے چیزیں بنتی ہیں, اور شاید اگر یہ کسی اور نظام شمسی کا حصہ ہے تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ وہاں پر چیزیں کیسے بنی تھیں. تو ذرا نظر لگا کے رکھیں انٹرسٹیلر وزٹر کی, یہ ہمارے یہاں سے نظام شمسی سے جا رہا ہے, ذرا اس کو اچھی طرح سے ہم وہاں پہ جو ہے اس کو فیئرویل کر سکتے ہیں.